اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، شاد و خرم ہوں گے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہم ٹرم فرسٹ کے حوالے سے آپ کی نصابی کتاب سے جو ذیلی سوالات آپ کے اسباق میں سے ہیں، انہی کے جوابات آپ تک اس لیسن کے حوالے سے پہنچاتے ہیں، لیکچر کے حوالے سے۔ آج ہم ایک اور لیسن کے ذیلی سوالات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ہندوستان کی جنگ آزادی۔ تو اس کا دوسرا سوال ہے ذیلی سوالات کا کہ ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو پہلا سوال ہے، ہندوستان کب آزاد ہوا؟ پیارے بچوں، اس کے 3 آپشنز ہیں، تو ہمیں باقی آپشنز کو نظر انداز کر کے صحیح آپشن پر ٹک لگانی ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن آئے گا، ہندوستان کب آزاد ہوا؟ صحیح آپشن ہے 15 اگست 1947 کو۔ 15 اگست 1947 کو۔ دوسرا ہے، انگریزوں کی ہندوستان کے ساتھ تجارت ایک سیاسی چال تھی، کس کی طرف سے تھی؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ انگریزوں کی طرف سے تھی، یعنی انگریزوں کی ہندوستان کے ساتھ تجارت کی ایک سیاسی چال تھی، تجارت برائے نام تھا، دراصل یہ سیاسی چال تھی، لیکن کن کی طرف سے؟ انگریزوں کی طرف سے تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کب اور کہاں قائم کی گئی؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا صحیح آپشن ہے 1885 عیسوی کو ممبئی میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، یعنی اس کا صحیح آپشن ہے 1885 عیسوی۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 عیسوی میں ممبئی میں اس کا قیام ہوا تھا۔ تو تیسرا سوال ہے، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ کی عبارت کے ساتھ مناسب طور پر جوڑ دیجیے۔ کالم الف میں جو الفاظ ہیں ان کو بے کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلا ہے فطری، تو فطری کا جواب ہے تقاضا، یعنی فطری تقاضا۔ اس کے بعد ہے آزاد، آزاد کو آئے گا فضا، یعنی آزاد فضا۔ اور اس کے بعد ہے محنت، محنت کو آئے گا مشقت، یعنی فطری تقاضا، آزاد فضا اور محنت و مشقت۔ چوتھا ہے جوش، جوش کو آئے گا جذبہ، جذبہ، جوش، جذبہ۔ عوامی، عوامی کو آئے گا رہنما، یعنی عوامی رہنما۔ اور جلیاں والا کو آئے گا باغ، یعنی جلیاں والا کو آئے گا باغ۔ اس کے بعد قواعد سیکھیے۔ اصطلاح میں عام محاورہ، یعنی اس کلام کو کہتے ہیں محاورہ، اس کلام کو کہتے ہیں بچوں جسے اہل زبان یعنی زبان دان لوگ لغوی معنی کے اعتبار سے، یعنی ڈکشنری معنی کے حساب سے یا غیر مناسبت سے کسی خاص مفہوم کے لیے، کسی خاص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپے سے باہر ہونا، اس کا مطلب ہے قابو سے باہر ہونا یا اپنے دماغ پر قابو نہ رکھ سکنا۔ اسی طریقے سے ذیل میں کچھ محاورات دیے گئے ہیں جو آپ کے سبق سے ہیں، اور ہمیں ان کے معنی لکھنے ہیں اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو میں آپ کو معنی بتاتا ہوں اور جملے بھی مختصر بتاتا ہوں۔ پہلا محاورہ ہے نئی صبح طلوع ہونا، یعنی نئی صبح طلوع ہونا۔ تو نئی صبح طلوع ہونا کا مطلب ہے نیا آغاز ہونا، نئی صبح طلوع ہونا یعنی خوشی کا آغاز ہونا یا نیا آغاز ہونا۔ تو اس کا جملہ آئے گا، ہندوستان کی نئی صبح 1947 کو طلوع ہوئی۔ دوسرا ہے سامنا ہونا، تو سامنا ہونا کا معنی ہے آگے آنا یا رکاوٹ بننا۔ تو سامنا ہونا، آگے آنا۔ اس کا جملہ آئے گا انگریز ہندوستان کے سامنے آئے۔ تیسرا دخل اندازی کرنا، دخل اندازی کا مطلب ہے مداخلت کرنا، یعنی آڑے آنا، کسی کے کام میں رکاوٹ بننا۔ تو اس کا جملہ آئے گا انگریز ہندوستان میں اپنی دخل اندازی کرنے لگے، انگریز ہندوستان میں اپنی دخل اندازی کرنے لگے۔ چوتھا ہے تسلط جما لینا، تسلط جما لینا کا مطلب ہے قبضہ جما لینا، یعنی قبضہ جما لینا، اس کا معنی ہے قبضہ جما لینا۔ اور جملہ آئے گا انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط جما لیا، انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط جما لیا۔ اس کے بعد ہے کسر باقی نہ رکھنا، یعنی کسر باقی نہ رکھنا کا معنی ہے پورا بجانا، یعنی پورا بجانا۔
कसर बाकी न रखना, यानी कोई भी चीज़ न छोड़ना, यानी कोई भी चीज़ न छोड़ना। तो इसका माना आएगा, इसका जुमला आएगा, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की कोई भी कसर बाकी न रखी। पांचवा है, छठा है, किसी के सामने घुटने टेकना का मतलब है हार मान लेना। इसका माना है हार मान लेना। तो इसका जुमला आएगा, हिंदुस्तान के लोग किसी के सामने घुटने, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के सामने घुटने टेके, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के सामने घुटने टेके, या अंग्रेज़ हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुए। इसका जुमला ये आएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों इस लेसन के हवाले से ज़ैली सवालात जो आप तक इस लेक्चर के हवाले से मैंने पहुंचा दिए हैं। उम्मीद है कि आप इस लेसन को गौर से सुनोगे, और ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दुश्वारी का सामना आपको न करना पड़े। आइंदा के लेक्चर के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।